نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ہیما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں تقریر کا آغاز کرنے سے قبل آپ حضرات کے گوشے گزار منقبت کے کچھ اشعار پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ جس خاموشی کے ساتھ آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اگر مولانا تسلیم صاحب نظامت نہ سنبھالتے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اسی خاموشی کے ساتھ پوری محفل سماعت کر جاتے، لیکن ان کا احسان ہے کہ انہوں نے نظامت کو سنبھال لیا اور آپ کو بیدار بھی کر دیا۔ اب بھی کچھ حضرات محو نیند ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہ صحیح تھوڑی دیر ہی سو لیا جائے۔ تو اگر آپ کو نیند لگتی ہو تو گھر پہ جائیں اور نرم نرم بستر پہ سوئیں تاکہ آپ کی نیند میں کوئی خلل نہ ڈالنے پائے، کیونکہ آپ یہاں سوئیں گے تو کوئی نہ کوئی خلل ڈال دے گا، اور کسی نے نہ ڈالا تو ہم ہی ڈال دیں گے، کیونکہ سنانے والے کو یہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ سنائے اور اس کے سامنے بیٹھ کے لوگ سوئیں، تو وہ سنائے گا کسے جب لوگ ہی سو جائیں گے۔ تو آپ حضرات کو سونا بھی نہیں ہے اور دل جمعی کے ساتھ سننا ہے، اور بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ اب شعر سماعت فرمائیں۔ اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اسی آواز میں بولتے رہنا اور انشاءاللہ ایک ایک شعر آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ یہی جوش و ولولہ آپ کو آخر تک رکھنا ہے۔ میری نظروں کے سامنے صرف اتنے حصے کے لوگ ہیں، باقی ادھر والے اور ادھر والے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ تب نظر آئیں گے جب میں ادھر دیکھوں گا، اور ادھر یا ادھر کو دیکھنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ بار بار آپ کی چہرے کی زیارت میں کر بھی نہیں سکتا کہ آپ نے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے سائڈ اختیار کر رکھی ہے۔ تو آپ بھی ساتھ دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ امام صاحب ادھر دیکھیں گے تبھی سبحان اللہ بولیں گے۔
شعر ملاحظہ کریں. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. اور شعر ملاحظہ کریں، مچل کے بولیے سبحان اللہ. قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناطق قرآن تو. قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناطق قرآن تو. نو کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے. نو کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے. آخری شعر سماعت کریں. تیروں کی برسات میں کرنا وہ سجدہ آپ کا. تیروں کی برسات میں کرنا وہ سجدہ آپ کا. زیر خنجر آپ کا کرنا وہ سجدہ یاد ہے. زیر خنجر آپ کا کرنا وہ سجدہ یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام نینوا سے جب رخصت ہوئے، رات کا پچھلا پہر تھا، قافلے والوں سے کہا کہ اپنی اپنی مشکوں میں پانی بھر لو. سب نے پانی بھر لیا. نینوا سے یہ قافلہ رخصت ہوا. تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ پیچھے سے حر آ گئے اور انہوں نے آ کر کے روکا. تو حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھے کسی گاؤں میں جانے دو. تو حر نے کہا کہ مجھے حکم کچھ اور ملا ہے. ابن زیاد نے خط بھیج کر کے مجھے حکم دیا ہے کہ حسین جہاں بھی ہوں انہیں وہیں روک لو اور چٹیل میدان میں اترنے کے لیے ان سے کہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات حر نے کہی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا چلے، چٹیل میدان آیا.
آپ وہیں اتر گئے، حر نے آپ کو وہیں روک لیا۔ جب آپ اترے تو حر سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو حر نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو امام نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا یہی وہ جگہ ہے جو کرب اور بلا کی جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے کجاوے رکھے جائیں گے، جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، جہاں ہماری لاشوں کو روندا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے لگا دیے۔ محرم کی 2 تاریخ تھی جب آپ میدان کربلا میں پہنچے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تاریخ کو میدان کربلا میں پہنچ کر اپنے خیمے نصب کر چکے تھے۔ امام حسین نے اپنے خیمے لگا دیے۔ ادھر حر سے بات چیت ہوتی رہی۔ امام حسین نے ایک رات حر کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کی اور حر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ابن زیاد سے پوچھو، کیونکہ میں انہی کے بلانے پر یعنی کوفہ والوں کے خطوط بھیجنے پر ہی میں کربلا یا کوفہ کی طرف میں نے کوچ کیا۔ میں اگر وہ خطوط نہ بھیجتے تو میں قطعی نہیں آتا۔ حر سے کہا کہ اگر اب بھی مجھے جانے دیا جائے گا تو میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ حر کو یہ بات پسند آئی، اس نے سوچا ہو سکتا ہے صلح کی بات ہو جائے۔ حر نے اب ایک خط لکھا یہ ابن زیاد کے نام، کہ ابن زیاد کے نام خط میں لکھا کہ حسین بہت سنجیدہ مزاج ہیں اور حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوفہ والے اگر خط نہ بھیجتے تو میں قطعی یہاں پر نہیں آتا، مجھے کوفہ والوں نے خط بھیج کر کے بلایا ہے، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ابن زیاد کو خط میں کہا، حر نے کہا بات یہ ہے امام حسین صلح کرنا چاہتے ہیں، اگر کہیں اور جانے کی اجازت دے دی جائے تو وہ کہیں اور چلے جائیں گے۔ حر کے خط کو پڑھنے کے بعد ابن زیاد کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ بات ٹھیک ہے، امام حسین سنجیدہ مزاج ہیں، صلح چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں حر کے ذریعے یہ بات بھی لکھوا دی کہ جیسے میرے بھائی حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی، ایسے ہی مجھے یزید کے پاس دمشق جانے دیا جائے، میں ڈائریکٹ یزید سے جا کر کے بات چیت کر کے مسئلہ حل کر لوں گا۔ ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو اس کا مزاج تھوڑا سا بدلا، ذہن میں تبدیلی آئی۔ اس نے کہا کہ حسین صحیح بات کہتے ہیں، انہیں یزید کے پاس ڈائریکٹ بھیج دیا جائے یا پھر یزید سے بات کر کے انہیں کہیں اور جانے دیا جائے۔ ابن زیاد نے جب یہ بات کہی تو پاس ہی میں بیٹھا ہوا شمر لعین وہ کم وقت وہیں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ابن زیاد یہ تو کون سی بات کرنے لگا؟ اگر تو نے امام حسین کو چھوڑ دیا تو پھر ان کی تاب نہیں لا پاؤ گے، اگر امام حسین کو جانے دیا تو پھر ان پر قابو پانا بڑا مشکل ہو جائے گا، امام حسین کو چھوڑ دیا تو ان پر قبضہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تو خط لکھ اور اس خط میں لکھ کے امام حسین سے کہے کہ یزید کی بیعت کرو ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ خط آیا، اور کے پاس خط آیا، انہوں نے جب یہ خط امام حسین کو سنایا کہ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، یا پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے بانگے دو ٹوک ایک بات کہہ دی کہ یزید کی بیعت میں نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں گا، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اپنی جان دینا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا مجھ سے گوارا نہیں ہوگا۔ اور کو جب یہ جواب ملا تو انہوں نے ایک دوسرا خط روانہ کر دیا کہ حسین یزید کی بیعت کرنے پر راضی نہیں ہوتے ہیں، حسین یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور حسین اس بات پر آمادہ ہیں کہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے اگرچہ انہیں جان سے کھیلنا پڑ جائے، جان سے کھیلنا پڑے۔ جب یہ خط ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو عمر ابن سعد جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چلتے پھرتے دنیا میں جنتی قرار دے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا سعد بن وقاص جنتی ہے، انہی جنتی کا بیٹا عمر جس کا نام تھا بدبخت نکلا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ولی کے گھر کبھی شیطان پیدا ہو جاتا ہے۔ عمر ابن سعد کو بلایا، اسے رئی کی حکومت کی لالچ دے کر ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں رئی کی حکومت دے دی جائے گی اگر تم امام حسین سے لڑو گے۔ اس وقت عمر ابن سعد نے کہا کہ ابن زیاد مجھے حسین کے مقابلے میں نہ بھیجو، کسی اور کو بھیج دو، وہ اس سے جا کر کے مقابلہ کر لے گا، لیکن مجھے ان کے مقابلے میں نہ بھیجو، میں ان کے مقابلے میں نہیں جاتا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تو ان کے مقابلے میں نہیں جائے گا تو پھر رئی کی حکومت سے دستبردار ہو جا، تجھے رئی کی حکومت نہیں ملے گی۔ عمر ابن سعد دنیا کا لالچی آدمی، دنیا کا حفظی آدمی، مال و دولت کا لالچی آدمی کہنے لگا۔ عمر ابن سعد نے کہا ابن زیاد سے ٹھیک ہے
میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اب عمر ابن سعد اپنے ساتھ 4000 لشکر جرار لے کر کے کربلا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ 1000 لوگ حضرت حر کے ساتھ تھے جو کربلا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ اب 4000 کا لشکر لے کر عمر ابن سعد بھی پہنچ گیا، یعنی لشکر اب ہو گیا 5000۔ پیچھے سے کمک کی کمک پہنچتی رہی، یہاں تک کہ عمر ابن سعد کے اندر میں 22000 لوگ کربلا میں پہنچ گئے۔ 22000 لوگ کربلا کے میدان میں اتر چکے تھے، امام حسین کے مقابلے میں اتر چکے تھے۔ حضرت امام حسین 82 نفوس قدسیہ تھے، جن میں سے 72 نے مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسین 72 تھے، سامنے لشکر جرار 22000 کا تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لشکر جرار میں جو لوگ 22000 تھے، اور ابن زیاد نے جب اتنے لوگ بھیجے تھے، ابن زیاد نے ان کے کارنامے دیکھے ہوں گے، ابن زیاد نے بہادری حسین کو دیکھا ہوگا، ابن زیاد نے خاندان حسین کی بہادری کو دیکھا ہوگا، ابن زیاد نے علی کی جرأت کے چرچے سنے ہوں گے، ابن زیاد نے علی اکبر کی بہادری کے بھی چرچے سنے ہوں گے، ابن زیاد نے علی اصغر چھوٹی چھوٹی ننھی جانوں کو قربان ہونے کے جذبے دیکھے ہوں گے۔ ابن زیاد نے جب یہ منظر دیکھ لیا ہوگا تبھی ابن زیاد نے 22000 کا لشکر بھیجا ہے، ورنہ آپ بتائیں کہ 72 کے مقابلے میں 22000 کا لشکر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ 72 کے لیے تو 100 لوگ بھی کافی ہوتے ہیں، 72 کے لیے تو 200 کافی ہو جائیں گے، لیکن ابن زیاد نے تو 22000 کا لشکر بھیج دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے ابن زیاد بھی جانتا تھا جس کے مقابلے میں یہ جا رہے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے خاندان کا چھوٹا بچہ بھی میدان میں آ جائے تو بڑے بڑوں کے گریبان ڈھیلے کر دیتا ہے، اگر چھوٹا بچہ بھی میدان میں تلوار لہرا دے تو بڑے بڑوں کی گردنیں اڑا دیا کرتا ہے۔ ابن زیاد کو معلوم تھا، 22000 کا لشکر جرار بھیج دیا۔ اب کربلا کے اندر 22000 کا لشکر جرار موجود ہو چکا ہے۔ عمر ابن سعد 3 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچ چکا تھا۔ عمر ابن سعد جب پہنچا، عمر ابن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھ سے بات کرو۔ عمر ابن سعد سے آپ نے بات کی، عمر ابن سعد سے بھی آپ نے وہی بات کہی جو خود سے کہی تھی کہ اگر مجھے کہیں اور جانے کے لیے کہو تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا، یا میں چاہتا ہوں کہ یزید سے مجھے ڈائریکٹ ملاقات کرنے کے لیے پرمیشن دے دی جائے، میں یزید سے مل کے اس سے صلح کر لوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی، عمر نے پھر ایک خط لکھ دیا ابن زیاد کو کہ امام حسین صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ خط پہنچتا ہے تو ابن زیاد کہتا ہے، عمر بھی انہی کی باتیں کرنے لگا ہے۔ شمر لعین وہی بیٹھا ہوا تھا، شمر لعین نے کہا آپ مجھے اس کی کمان دے دیجئے۔ ابن زیاد نے کہا جاؤ اور لشکر لے جاؤ اور جا کر کے کربلا میں عمر ابن سعد سے کہو اگر وہ امام حسین سے جنگ کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ عمر ابن سعد کا بھی سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دینا۔ یہ شمر لعین بھی کربلا میں پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد وہ ابن زیاد کا خط دیا عمر ابن سعد کو۔ عمر ابن سعد نے کہا، عمر ابن سعد سے کہا شمر لعین نے کہا عمر اگر تم حسین کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو کرو، اگر نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر لشکر کی کمان میرے ہاتھ میں دے دو۔ عمر ابن سعد جو دنیا کا لالچی آدمی تھا، حوثی آدمی تھا، لال مال و دولت کے چکر میں لگا ہوا تھا، رئی کی حکومت کے لالچ میں تھا، اس نے کہا کہ میں جنگ کروں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا امام حسین سے جنگ کروں گا۔ 7 محرم الحرام جب آتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر پانی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ نہر فرات پر 5000 لوگوں کو سپہ سالار بنا کر کے پہرا لگا دیا جاتا ہے۔ نہر فرات پر 5000 لوگوں کا پہرا لگا دیا گیا۔ عمر ابن سعد بھی جانتا تھا ہم 22000 اگرچہ آ گئے ہیں لیکن امام حسین کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتے ہیں، تبھی تو پانی کی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر پانی پر پابندی نہیں لگائی گئی تو ان کا ایک ایک بچہ ایک ایک گھونٹ پانی بھی اگر ملے گا تو پی کے پورے 22000 کو مٹیا میل کر دے گا۔ انہیں پتا تھا، امام حسین کی جرأت کو جانتے تھے، اور کربلا میں یہ منظر بھی دیکھا گیا۔ قاسم لوٹ کے آتے تھے، کہتے تھے چچا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو پورے لشکر کو مٹیا میل کر دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، نہر پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ جب پہرا بٹھایا گیا امام حسین پہ پانی بند ہو گیا۔ اب دن گزرتے جا رہے ہیں۔ عمر ابن سعد نے جب 9 محرم الحرام گزری اور 10 محرم الحرام کی شب آئی، عمر ابن سعد نے اپنے لشکریوں کو آگے بڑھایا، کہا آگے بڑھو حسین سے جنگ کرنی ہے۔ لوگ آگے بڑھے، ایک شخص کو بلایا، اسے تیر کمان لیا اور عمر ابن سعد نے امام حسین کے لشکر کی طرف تیر چھوڑ دیا اور لوگوں سے کہا اے لوگوں گواہ رہنا، حسین پر سب سے پہلا تیر چلانے والا میں عمر ابن سعد ہوں۔ جب عمر ابن سعد نے تیر چھوڑے، ادھر لشکر حسین میں تیر گرنا شروع ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ امام حسین سے کہا گیا
امام ہمارے لشکر پر تو تیروں کی برسات ہونے لگی ہے۔ حضرت امام نے جب تیر برستے دیکھے تو حضرت عباس کو بلایا، کہا عباس ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو آج شب عاشورہ ہے، ہمیں اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت دے دو، ایک رات کا ہمیں وقت دے دو، ہم دل کھول کے اللہ کی عبادت کر لیں۔ ان سے جا کر کے کہو تمہیں پتا ہے حسین عبادت سے کتنی محبت کرتے ہیں، حسین عبادت سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہیں پتا ہے اللہ اور رسول کی تعلیم پہ حسین کتنا عمل کرتے ہیں۔ عباس گئے اس لشکر عمر ابن سعد کے سامنے پہنچے، کہا عمر ابن سعد ہمیں ایک رات کی مہلت اور دے دو، ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم دل کھول کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن سعد سے جب یہ بات کہی، عمر ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے تم واپس جاؤ، ہم نے تمہیں ایک رات کی مہلت دے دی، اب یہ واپس آتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر امام حسین سے عرض کیا، امام حسین سے کہا بھائی جان عمر ابن سعد نے ہمیں ایک رات کی اجازت دے دی ہے، ہمیں ایک رات کی اجازت دے دی ہے، اب ہم دل کھول کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کون لوگ تھے جن کے سر پہ موت منڈلا رہی تھی؟ یہ وہ کون لوگ تھے جن کے سامنے 22,000 لشکر جرار تھا؟ یہ کون لوگ تھے جن کے سروں پر تلواریں لہرا رہی تھی لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کی بات کر رہے تھے، پھر بھی اللہ کی عبادت کی بات کر رہے تھے۔ آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک لیں، ہمارے سر پہ تلواریں نہیں لہراتی ہیں، ہمارے سر پہ وقت کی تلوار بھی نہیں لہراتی ہے، ہمارے پاس وقت بھی بہت ہوتا ہے، ہمارے سامنے لشکر جرار بھی نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ہم بہانہ بنا کے نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ایک ان خاندان والوں کو دیکھو، کربلا میں تنہ تنا ہے، کربلا میں تنہ تنا ہے، پانی بھی بند کر دیا گیا ہے، لیکن امام حسین کو عبادت سے کتنا لگاؤ ہے کہ جب لشکر جرار حملہ کرنے والا ہے تو امام حسین کہہ رہے ہیں مجھے عبادت کرنے کے لیے ایک رات دے دی جائے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں دل کھول کر کے عبادت کی اور رات کے پچھلے پہر میں اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا، جب خاندان والے اکٹھا ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرنا شروع کر دی اور کہا میرے چاہنے والوں، میرے ساتھیوں، تم سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہمارے امام آپ فرمائیے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت امام نے کہا یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں، یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے بعد کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے، یہ لوگ میرا خون مانگ رہے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میں سے جو چاہے یہاں سے جا سکتا ہے۔ رات کی تاریکی کا دامن پھیلا ہوا ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں تم سے کوئی گلا شکوہ نہیں کروں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ میری جان کو مانگنے والے ہیں، مجھے قتل کرنے کے بعد یہ کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ امام حسین نے جب یہ تقریر کی، چاہنے والے بھی میرے بھائی ایسے ہونا چاہیے، چاہنے والے کھڑے ہوئے، حبیب بن مظاہر کھڑے ہو گئے، کہا ہمارے امام ہم تم کو ایسے چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ آپ قتل کیے جائیں اور ہم زندگی گزارتے ہوں، ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے جو آپ کے بعد جینے کو ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کھڑے ہوئے، کہا امام یہ کیسی بات کر دی، میں تو پورا گھر آپ کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے تو عہد کیا تھا کہ جان بھی اگر دینی ہے تو امام کے ساتھ دینی ہے۔ حضرت امام حسین سے ان کے چاہنے والوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی۔ حضرت امام حسین سے کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سر بھی ہمارے تن سے جدا ہو جائے، ہمارے جسم کو لہو لہان کر دیا جائے، ہمارے جسم پہ کوئی جگہ نہ بچے جس پہ زخم نہ لگ جائے۔ امام ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گردنوں کو کاٹ دیا جائے، لیکن ہم یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ امام آپ کو تنہ تنہا ہم کربلا کے میدان میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ کاش ایسے بھی ساتھی ہونا چاہیے جو اپنے سر کٹانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، جب اپنے چاہنے والوں کے یہ تیور دیکھے، تیور دیکھنے کے بعد امام نے کہا جیسا تم چاہو، اب تمہاری مرضی چلے گی، اگر تم رکنا چاہو تو رک جاؤ اور جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ اب صبح نمودار ہوتی ہے، یہ صبح کیسی صبح تھی؟ قیامت نما صبح تھی، ایک قیامت صغریٰ اس میدان میں برپا ہونے والی تھی۔ 10 محرم الحرام کا دن ایک قیامت صغریٰ کو لے کر کے اپنے دامن میں آ رہا ہے۔ صبح نمودار ہو رہی ہے، تاریکی کا دامن سمٹتا چلا جا رہا ہے، تاریک چڑھ رہی ہے، سورج اپنی شعاؤں کو پھیلانا شروع کرتا ہے۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے، امام فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے جا کر کے ایک تقریر کرتے ہیں اور حجت تمام کرتے ہیں۔ حضرت امام نے کہیں بھی یہ آپشن نہیں چھوڑا ہے کہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ امام نے ہمیں اپنے فضائل بتائے ہی نہیں تھے، امام نے ہمیں اپنی اہمیت بتائی نہیں تھی، اگر امام اپنے فضائل ہمیں بتا دیتے تو ہم امام کو قتل نہ کرتے۔ حضرت امام حسین صبح نمودار ہوئی، عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے پہنچے اور تقریر کرنا شروع کر دی۔ کہا ہے لوگوں تمہیں پتا ہے تم کس کے مقابلے میں آئے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم کس کا قتل کرنے آئے ہو؟ حضرت امام حسین نے کہا تم اس کے مقابلے میں آئے ہو جسے نبی آخر الزمان اپنے کاندھے پہ اٹھا
دکھایا کرتے تھے، تم اس کے مقابلے میں آئے ہو جس سے نبی آخر الزمان مدینے کی گلیوں میں ٹہلایا کرتے تھے، تم اس کے مقابلے میں آئے ہو جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، تم اس کے مقابلے میں آئے ہو جو فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہے، تم اس کے مقابلے میں آئے ہو جو علی حیدر کرار کا بیٹا ہے، تم اس کے مقابلے میں آئے ہو جو جرأت و بہادری والا ہے۔ حضرت امام نے تقریر کی، اپنے فضائل بیان کیے، عمر ابن سعد سنتا رہا، ان کے لشکر میں سے کچھ لوگوں پر اس تقریر کا اثر ہوا، جب اس تقریر کا اثر ہوا شمر لعین نے دیکھا کہ تقریر کا اثر لوگوں پر ہو رہا ہے، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اثر کر رہی ہے، شمر لعین اسی وقت بیچ میں بول پڑا، کہا امام ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، اگر تمہیں جنگ کرنی ہے تو تیار ہو جاؤ ورنہ یزید کی بیعت کرو۔ حضرت امام نے جب یہ بات سنی کہ یہ لوگ میری بات ماننے والے نہیں ہیں تو حضرت امام پھر واپس آ گئے۔ حضرت امام واپس آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے لشکر میں واپس آئے، آ کر کے بتایا کہ میں نے اپنے فضائل بھی بیان کر دیے، میں نے حجت تمام کر دی ہے، اب ان لوگوں کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ حسین نے ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا، اگر حسین اپنے فضائل بتاتے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے۔ امام حسین کہتے میں نے حجت تمام کر دی۔ اتنی ہی دیر میں میدان میں للکار کی آواز سنائی دیتی ہے، عمر ابن سعد کے دو غلام ایک یسار اور ایک سالم میدان کربلا میں آ جاتے ہیں اور للکارنے کی آواز بلند کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین ہے کوئی تمہارے لشکر میں ہماری ٹکر کا تو بھیجو۔ حضرت حبیب بن مظاہر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ساتھی اور کھڑے ہوتے ہیں، دونوں نے عرض کیا امام ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان دونوں سے لڑیں گے، ہم ان دونوں سے لڑ کر کے اپنی جان دے دیں گے یا ان کی جان لے لیں گے۔ امام نے کہا تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عمیر کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر وہ شخص ہیں جو پاس کے گاؤں سے امام حسین کا سن کے چلے آئے تھے، اپنی بیوی کو ساتھ میں بھی لائے تھے، بیوی بھی ساتھ میں آئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کھڑے ہوئے، حضرت امام حسین سے اجازت چاہی، کہا امام حسین مجھے اجازت دیجئے، ان دونوں کے لیے میں تنہا لڑوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کو امام حسین نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، دیکھنے کے بعد اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر میدان میں پہنچ گئے۔ میدان میں پہنچنے کے بعد آپ نے رجز پڑھنا شروع کر دیے اور آپ نے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر نے کہا اے لوگوں میں فلاں نسب سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان بہت بڑا ہے، میں جرأت و بہادری والا آدمی ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو میرا مقابلہ کرو۔ سالم و یسار جو عمر ابن سعد کے غلام تھے کہنے لگے کہ ہم تمہیں نہیں جانتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص بھیجو جسے ہم جانتے ہوں، جس کی بہادری کے ہم نے چرچے سنے ہوں۔ عبداللہ ابن عمیر نے کہا او کمبخت آدمی، اگر تو نے چرچے نہیں سنے ہیں تو اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر نے اپنی تلوار کو لہرانا شروع کر دیا۔ یسار سالم سے تھوڑا آگے بڑھا ہوا تھا، یسار پر حملہ کیا، جیسے یسار پر حملہ کیا اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر نے اس کے تن سے گردن کو جدا کیا، سالم نے پیچھے سے وار کیا، حضرت عبداللہ ابن عمیر نے اس کی تلوار کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہا، جب ہاتھ سے تلوار کو روکا تو آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، جب آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی پھر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے، انگلیاں کٹنے کے بعد بھی لڑتے رہے، یہاں تک کہ سالم کو بھی آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، سالم کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ادھر آپ کی بیوی ام وہاب دیکھ رہی تھی کہ میرے شوہر نامدار عبداللہ ابن عمیر بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ جب اس نے اپنے شوہر نامدار کا یہ جوش دیکھا تو خیمے سے ایک لکڑی اٹھائی اور میدان کربلا میں نکل آئی، کہا شوہر نامدار تم جب تک لڑتے رہو گے تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بھی لڑے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر نے کہا بیگم تم خیموں میں واپس چلی جاؤ، تمہارا لڑنے کا کام نہیں ہے، ذرا جذبہ ایمان تو دیکھو، ہم نوجوانوں میں جذبہ ایمان مفقود ہو چکا ہے، لیکن ہمارے اسلاف کی عورتوں میں اتنا جذبہ تھا کہ انہیں اگر خیمے کی لکڑی بھی مل جایا کرتی تھی تو میدان میں لڑنے کے لیے نکل آیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر نے بہادری کے ساتھ لڑائی کی اور حضرت ام وہاب خیمے سے لکڑی لے کے میدان میں آ گئی، کہا عبداللہ جب تک تم لڑو گے تب تک میں لڑوں گی۔ میں اپنی اسلامی ماں بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر آواز میری سنتی ہو، یہ وہ عورتیں تھیں جو لکڑی بھی مل جائے تو میدان میں دشمن کے مقابلے آ جایا کرتی تھی، لیکن آج میری بہنوں کو کیا ہوا کہ یہ دشمن کے ہی دامن میں جا کر کے پناہ لینے لگی۔ سبق لو حضرت ام وہاب سے، انہوں نے دشمن کے دامن میں پناہ نہیں لی بلکہ حسین کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئی۔ حضرت ام وہاب جب میدان میں آئی، حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ام وہاب میدان میں جا چکی ہیں
تو حضرت امام حسین نے آواز لگائی کہ ام وہاب تم واپس آؤ، خیمے میں آؤ، عورتوں کا کام لڑائی کرنا نہیں ہے، عورتوں کا کام جنگ کرنا نہیں ہے، جنگ کرنے کے لیے ہمارا قافلہ کافی ہے۔ حضرت ام وہاب نے جب امام حسین کی آواز سنی تو آپ واپس آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر نے خوب لگ کر کے جنگ کی اور خوب لڑائی لڑی، جو بھی سامنے آتا اسے اڑاتے چلے جاتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمیر وہ ہیں جو صرف امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ پھر اندازہ لگائیں جو چاہنے والا ہے اس کی بہادری اور جرأت کی طاقت کا عالم یہ ہے، تو پھر خاندان علی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ چاہنے والوں کی طاقت اتنی ہے کہ اگر میدان میں پہنچ جائیں تو جو بھی سامنے آئے بچ کر کے نہ جائے، تو پھر خاندان علی کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے خیمے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص وہاں سے گزرا، یزید کے لشکر کا، کہنے لگا حسین تم نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی دنیا میں آگ لگا لی ہے۔ حضرت امام حسین نے خیموں کے ارد گرد خندق کھود کر کے اس میں آگ لگوا دی تھی تاکہ مستورات اور خیموں کی حفاظت ہو سکے۔ یہ جنگ کے اصول ہوتے ہیں تاکہ خیمے بچے رہیں، کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، آگ جلتی ہوگی تو آگ کود کے کوئی آئے گا نہیں۔ حضرت امام حسین نے یہ تدبیر کی تو ایک یزیدی بولا کہ حسین تم نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی آگ لگا لی ہے۔ حضرت امام حسین کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، اپنے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا یا اللہ یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے جہنم کی آگ سے پہلے آگ لگا لی ہے، اسے معلوم نہیں میں تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اسے آگ کا عذاب دے۔ حضرت امام حسین کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا تھے، اتنے میں اس کا گھوڑا بدک گیا، وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، گھوڑا بدکا ہے، وہ زمین پہ گرا، پیر اس کا زین میں پھنس گیا، گھوڑا اس کو لے کر کے بھاگنے لگا، تھوڑی دور گھوڑا اس کو لے کر کے بھاگا، آگ میں لے جا کر اس شخص کو ڈال دیا، آگ میں جل کر کے راکھ ہو گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین کی کرامت کربلا میں ظہور پذیر ہو گئی۔ میرے بھائیوں، جو امام کربلا میں کرامت دکھا کر کے لوگوں کو قتل کر سکتا ہے، کرامت دکھا کر کے آگ کا عذاب دلوا سکتا ہے، وہ امام اپنی جان کو بھی بچا سکتا تھا، لیکن میرے امام نے اپنی جان نہیں بچائی، کیونکہ امام جان بچانے نہیں بلکہ کربلا میں دین مصطفیٰ بچانے گئے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں کہ امام اگر بچانا جانتے تو اپنے آپ کو کیوں نہ بچاتے، لیکن امام اپنے آپ کو بچانے ہی نہیں گئے تھے۔ امام اپنے آپ کو بچانے جاتے تو دعا کرتے، اللہ خود بخود تمام معاملات طے فرما دیتا، لیکن امام دین مصطفیٰ بچانے گئے تھے، دین مصطفیٰ کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے گئے تھے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا امام دیکھ رہے ہو فرات پہ کیسا پہرا لگا ہے، اس سے تمہیں ایک گھونٹ بھی پانی نہیں ملے گا۔ اس شخص نے دوسرا جملہ بولا کہ اگر پوری دنیا میں بھی پانی پانی ہو جائے پھر بھی ہم اس میں سے ایک گھونٹ تمہیں پینے نہیں دیں گے۔ حضرت امام کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، حضرت امام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اللہم امیتہ عطشانا، اے اللہ اسے پیاسی موت عطا فرما۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس نے امام حسین کو فرات کے پانی کا تانا دیا تھا کہ ایک گھونٹ بھی تمہیں اس میں سے دیں گے نہیں، ایک گھونٹ بھی تمہیں پینے نہیں دیں گے، حضرت امام حسین نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اتنی دعا کرنی تھی کہ اس کا گھوڑا بھاگا، وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہوا، گھوڑا پکڑنے کے لیے بھاگا، اسے شدت پیاس کا غلبہ اس پر غالب آ گیا، شدت پیاس کا غلبہ غالب آیا تو وہ پکارتا تھا العطش العطش، اے لوگوں مجھے پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ تاریخ میں لکھا ہے اسے پانی پلایا جاتا لیکن ایک گھونٹ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، کیونکہ دشمنی کسی اور سے نہیں لی تھی بلکہ خاندان اہل بیت سے دشمنی لے بیٹھا تھا۔ پانی بھی حلق کے نیچے نہیں جاتا تھا۔ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، ان سے جو دشمنی لے لیتا ہے وہ پیاسا ہی مرتا ہے۔ العطش کی پکار لگاتا رہا، کہتا رہا مجھے پانی پلاؤ پانی پلاؤ، پانی پلایا جاتا حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، اسی حالت میں اسے موت آ گئی۔ حضرت امام کے پاس ایک دوسرا شخص آیا، کہنے لگا امام تمہیں ذلت و خواری کی موت آئے گی۔ حضرت امام نے جب یہ کہا، حضرت امام نے
کہا تو جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ اس شخص نے ایک بات بولی، کہا امام تمہیں نبی سے کیا نسبت؟ یہ بات امام حسین کو بالکل دل پر چوٹ کی طرح لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے کہا کہ تمہیں نبی سے کیا تعلق، بتاؤ اس یہ بات کا اثر امام حسین کے دل پہ کیسا بیتا ہوگا، کیونکہ جس نے کاندھوں پر سواری کی ہو، جو پیروں میں کھیلا ہو، جو ہاتھ پکڑ کے گلیوں میں چلا ہو، جو امام حسین نبی پاک کی زبان چوستا ہو، اسے یہ بات کہی جائے کہ نبی سے تمہارا کیا تعلق ہے، تو اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اس سے کہا اللہ تجھے ذلیل و خواری کی موت عطا فرمائے۔ اسے ذلیل و خواری کی موت اس طرح آئی، اسے حاجت لگی، حاجت کرنے کے لیے ایک طرف ایک سائیڈ میں گیا، وہاں بیٹھا جا کر کے ایک بچھو، کالے بچھو نے اسے ڈس لیا۔ بچھو کا ڈسنا تھا، اب وہ ناپاکی کی حالت میں ادھر ادھر پھرتا رہا، ناپاکی نجاست لگا ہوا ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ حضرت امام کی دعا قبول ہوئی اور وہ نجاست میں ہی ذلیل و خواری کی موت مرا۔ یہ امام وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں کرامت دکھا کر کے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں ہمیں مجبور مت سمجھنا، ہمیں مجبور مت سمجھنا، ہم نے کرامت کی بجائے استقامت و عزیمت کو قبول کیا ہے۔ اگر ہم کرامت کو قبول کر لیں تو دیکھو تین کرامتیں دکھا چکا ہوں، چاہوں تو عمر ابن سعد کو بھی مٹیا میل کر دوں، چاہوں تو یزید کے پورے لشکر کو زمین میں دھسنے کی دعا دے دوں۔ حضرت امام نے کرامتیں دکھا کر یہ بتا دیا کہ مجھے مجبور مت سمجھنا، اللہ نے مجھے کرامتیں عطا کر کے مالک و مختار بنایا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ کرامتیں میدان کربلا میں ظہور پذیر ہوئی۔ آپ کے بہت سے ساتھی دوپہر تک شہید ہو گئے، اور دوپہر تک شہید ایسے ہی نہیں ہوئے کہ گئے اور شہید ہو گئے، بلکہ جو سامنے آتا پہلے اسے قتل کرتے تھے۔ کربلا سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ایک حسینی کو اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی مارنے آئے دشمن تو اس سے پٹائی کھا لے اور مر جائے، بلکہ پیغام کربلا یہ بھی ہے اگر تمہارا دشمن تمہیں مارنے کے لیے آتا ہے تو پہلے اس سے مقابلہ کرو، کئیوں کو مارو، پھر جا کے شہادت کا جام پیو۔ اور یہ دشمن وہ نہیں ہے کہ آپ آپس میں ہی دشمنی بنا رکھیں، مسلمان کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے حدیث میں قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے جتنے ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کبھی ایک دوسرے کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ بس وہ تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس نے میری زمین دیکھ لی ہے میرا دشمن بن گیا، میری بلڈنگ دیکھ لی ہے میرا دشمن بن گیا، میرے کاروبار کی ترقی دیکھ لی ہے میرا دشمن بن گیا۔ میرے بھائی یہ دشمنی نہیں ہوتی ہے، دشمن حقیقت میں دین کے اغیار ہوتے ہیں، دین کے مخالف ہوتے ہیں۔ اگر مخالف تمہارے سامنے آ جائے تو حسینی کردار نبھانا، کیونکہ ہندوستان کا ماحول کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ آج میں تمہیں پیغام کربلا دے کے جاتا ہوں، پیغام کربلا تم نے سنا ہوگا حجاب کے تعلق سے، صبر کے تعلق سے، لیکن آج نیا پیغام لے لو کربلا کے میدان سے۔ ہندوستان کا ماحول کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے، اور جب خراب ہو جائے تو فکر مت کرنا، 10 کو مار کے پھر جام شہادت پینا۔ اپنے اندر ہمت و جرأت و بہادری پیدا کرو، اپنے آپ کو صرف حسینی مت کہو بلکہ حسینی بن کے دکھاؤ۔ امام حسین نے جن سے مقابلہ کیا وہ دین کے غدار تھے، دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امام نے ایسوں سے مقابلہ کیا، تو اگر کوئی ہمارے سامنے ایسا آ جائے جو ہمارے دین پہ حملہ کرے، ہمارے رسول کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے، ہمارے اسلام کو بدلنے کی کوشش کرے، اگر ایسا دن دیکھنا پڑ جائے تو پھر حسینی کردار نبھانا، کہ حسینی کردار نبھانے والے کربلا میں ایسے ایسے تھے کہ اگر کسی کے مقابلے میں جاتے تھے تو اسے قتل کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جتنے آتے تھے سب کو مٹیا میل کرا کرتے تھے۔ عمر ابن سعد جب دیکھتا تھا کہ ان سے اکیلے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے تو پھر کہتا تھا کہ ان پر قابو پانا ایک ایک کر کے بڑا مشکل ہے، اب ان پہ چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا جائے۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا تھا تو حسینی کو وہیں شہید کیا جاتا تھا۔ عمر ابن سعد بھی جانتا تھا ان سے اکیلے مقابلہ نہیں ہو سکتا، دو پہ دو مقابلہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ حسینی لشکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو حسینی لشکر سے تعلق رکھے ان کی بہادری کا یہ عالم۔ اب سوچیں جو حسینی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بہادری کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف فرما،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آواز سنائی دی، میدان کربلا سے آواز آئی کہ ہے کوئی تمہارے لشکر میں جو میرا مقابلہ کرے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر دوڑائی، اتنے میں حضرت قاسم کھڑے ہوئے، امام حسن کے شہزادے۔ کہا چچا جان میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے کہا بھتیجے بڑا ناز کے پالے ہو، میرے بھائی کی امانت ہو، میں تمہیں کٹنے کے لیے تیر کھانے کے لیے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ حضرت قاسم نے عرض کیا چچا جان لیکن مجھے شوق شہادت ہے، مجھے بھی جام شہادت پینا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے اپنے بھائی کی امانت کو اجازت دے دی۔ کہا قاسم جاؤ تم میدان کربلا میں جاؤ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں آئے للکارنا شروع کر دیا۔ جب للکارنا شروع کیا تو سامنے سے سناٹا چھا گیا، سامنے سے کوئی جواب دینے والا ہی نہیں تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں آئے تھے تو ایک دشمن کا بیان ہے کہ میدان کربلا میں جو ہی حضرت قاسم آئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پہ اتر آیا ہے۔ ان کی خوبصورتی کی گواہی تو دشمن بھی دے رہے ہیں۔ کہا ایسا محسوس ہوا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پہ اتر آیا ہو۔ حضرت قاسم نے للکارنا شروع کیا۔ عمر ابن سعد نے دیکھا کہ میرے لشکر میں سے کوئی باہر جانے کو تیار ہی نہیں، کوئی قاسم کی ٹکر لینے کا مقابلہ کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں کر رہا۔ عمر ابن سعد نے کہا ارزق سے، کہا ارزق تو تو بہت بڑا بہادر ہے، تو تو ملک شام کا مانا جانا بہادر ہے، جا قاسم سے جنگ کر۔ ارزق نے کہا عمر تجھے پتہ نہیں میں اکیلے کئیوں ہزاروں سے لڑا کرتا ہوں، یہ بچے سے میں لڑ کے اپنی توہین کرواؤں گا؟ اس بچے کے مقابلے میں مجھے بھیج رہا ہے، میں اپنی توہین کرواؤں گا اس کے سامنے جا کے؟ اسے کیا پتا تھا توہین نہیں ہونی ہے بلکہ گردنی سر سے دن سے اتر جانی ہے۔ یہ حضرت قاسم تھے، قاسم جن کی للکار پر سامنے سے کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ ارزق نے کہا میں نہیں جاتا بلکہ میرے 4 بیٹے ہیں، 4 ان میں سے ایک کو بھیج دے، وہ قاسم کی گردن اتار لائے گا۔ بڑا خوش فہمی میں مبتلا تھا، بڑا خوش فہمی میں گرج رہا تھا، لیکن برسات تو ادھر سے ہو رہی تھی۔ گرجنے والے کبھی برسا نہیں کرتے، جو برستے ہیں وہ گرجا نہیں کرتے۔ ارزق نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں، بھیج دے ایک کو بھیج دیا گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک ارزق کا بیٹا پہنچا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار حیدری کو لہرانا شروع کر دیا۔ جب اپنی تلوار کو لہرایا، جب دیکھا اس کا بیٹا سامنے آ گیا، اس کے بیٹے نے حملہ کیا، حضرت قاسم نے اس کے وار کو روک لیا اور اپنی تلوار سے ایک وار کیا تھا، اس کی گردن اس کے تن سے اتر کر دور جا کر ایسے گری تھی جیسے گیند گرا کرتی ہے۔ ارزق نے دیکھا ایک بیٹا تو گیا، ارزق نے کہا دوسرا بیٹا بھی بھیجا جائے، دوسرا گیا، حضرت قاسم نے اس کی بھی گردن اتار دی، تیسرا گیا اس کی بھی گردن اتار دی، چوتھا گیا حضرت قاسم نے نیزہ بھونک کر اس کے سینے میں اس کی موت کو دعوت دے دی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ارزق نے جب یہ دیکھا تو ارزق کو غصہ آ گیا، کہا میرے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا، اب میں اپنے 4 بیٹوں کا بھی بدلہ لوں گا اور قاسم کو بھی شہید کر دوں گا، قاسم کو بھی قتل کر دوں گا۔ ارزق بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہوا میدان میں اترا۔ یہ وہ بہادر ہے جو اکیلا ہزاروں سے لڑا کرتا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ میدان میں ہزاروں سے نہیں بلکہ شیر خدا کے شیر سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اسے کیا پتا تھا وہ 1000 اور ہوں گے جو ارزق کے سامنے مات پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ شیر خدا کا شیر ہے جس کے سامنے ہزاروں آ جائیں وہ اس کے سامنے مات پڑ جاتے ہیں۔ ارزق جب پہنچا بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہوا، کہا قاسم مجھے جانتے ہو؟ حضرت قاسم نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، بڑے بہادر ہو، بڑے جرأت والے ہو، ایک وقت میں کئیوں سے لڑ لیتے ہو۔ ارزق نے کہا تب بھی تم میرے مقابلے میں آ گئے۔ حضرت قاسم نے کہا او بے وقوف آدمی، تو ہزاروں سے لڑتا ہوگا لیکن آج قاسم سے لڑ کے بھی دیکھ۔
تو ہزاروں سے لڑا ہوگا تو لڑا ہوگا، آج تو قاسم سے بھی لڑ کے دیکھ لے۔ حضرت قاسم نے وار کرنا شروع کیا، ادھر سے ارزق نے وار کیا، ارزق کے وار کو حضرت قاسم نے روکا، جب ڈھال پہ روکا تو ڈھال کٹ گئی، حضرت قاسم نے وار کو روکا، پھر دوسرا وار کیا، ارزق نے آپ کے وار کو بھی روک لیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا الحرب خدعۃ کے تحت، حضرت قاسم نے کہا ارزق تو بڑا بہادری والا آدمی ہے، بڑا جرأت و طاقت والا آدمی ہے، کئیوں سے لڑا کرتا ہے، لیکن تجھے اپنے گھوڑے کی زین باندھنا ہی نہیں آتی۔ حضرت قاسم نے کہا تجھے اپنے گھوڑے کی زین باندھنا ہی نہیں آتی۔ اب جو ہی ارزق نے اپنی زین کو دیکھا، قاسم نے تلوار ذوالفقار حیدری کو لہرایا، ادھر تلوار کو لہرانا تھا، ادھر اس کی گردن نیچے ہوئی، حضرت قاسم نے تلوار لہراتے ہوئے اس کی گردن پہ مار دیا، وہ پورا جسم لے کر کے زمین پہ گر پڑا اور اس کی گردن اس کے تن سے بھی جدا ہو گئی۔ یہ شیر خدا کے شیر ہیں جن سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے۔ حضرت قاسم پھر واپس آئے، چچا سے عرض کیا چچا جان پیاس کی شدت غالب آ رہی ہے، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان کے لشکر میں تباہ و بربادی مچا کے رکھ دوں گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو حضرت امام حسین نے کہا بھتیجے پانی کی قلت ہے، پانی تو ابھی موجود نہیں ہے خیموں میں۔ حضرت قاسم سے کہا جاؤ تم لڑائی کرو اور عنقریب تم جام کوثر نبی کے ہاتھ سے پیو گے، تم نانا جان کے ہاتھ سے جام کوثر نوش فرماؤ گے۔ حضرت قاسم پھر چلے گئے، حضرت قاسم نے خوب جم کے لڑائی کی، خوب جم کے لوگوں کو قتل کیا، خوب جم کے موت کے گھاٹ اتارا۔ عمر ابن سعد نے جب دیکھا کہا یہ تو قبضے میں آنے والا آدمی نہیں ہے۔ پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں گھسے، میدان میں لشکر میں داخل ہوئے اور تتر بتر کرتے چلے جا رہے تھے۔ عمر ابن سعد نے طارق سے کہا طارق کیا دیکھتا ہے، جا قاسم کا مقابلہ کر اور اکیلے مت جانا، کئیوں کو ساتھ میں لے کے جانا، کیونکہ اگر تو بھی اکیلے چلا گیا تو یہ تجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ یاد رکھنا کئیوں کو ساتھ میں لے کے جا اور تیر اندازوں کو بھی ساتھ میں لے لے۔ جب طارق پہنچا میدان کربلا کے اندر، حضرت قاسم تو پہلے سے ہی للکار رہے تھے۔ جب یہ پہنچا میدان کربلا میں تیر اندازوں کو لے کے حضرت قاسم نے اپنی تلوار چلانا شروع کی، پھر بھی حضرت قاسم کی تلوار رک نہیں رہی تھی۔ حضرت قاسم کی تلوار کے سامنے جو بھی آتا تھا اپنی گردن کو تن سے جدا کروا لیتا تھا۔ حضرت قاسم لڑتے چلے جا رہے تھے، حضرت قاسم کی تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ ناگہانی دشمنوں نے ایک پلان بنا لیا کہ قاسم پہ چاروں طرف سے تیر برسا دیے جائیں۔ حضرت قاسم پہ چاروں طرف سے تیر برسا دیے گئے۔ جب تیر برسنا تھے، جسم نازنی پہ تیر لگنا تھے، حضرت قاسم کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ حضرت قاسم کب تک لڑتے؟ ایک دو ہوں تو مقابلہ کیا جاتا ہے، ایک ایک کر کے آئے تو مقابلہ کیا جاتا ہے۔ جب ہزاروں آ جائیں اور ہزاروں طرف سے تیر برسانے کی کوشش کی جائے، ہزاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہوں، پھر ایک تنہا جسم کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ چاروں طرف سے جب تیر کی برسات ہوئی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم نازنی پر زخم لگ گئے۔ جب زخم لگے تو آپ زمین پہ تشریف لائے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ہوش سے پہلے اپنے چچا کو آواز دی، یا اماہ ادرکنی، اے میرے چچا میری خبر گیری کیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، حضرت قاسم کو اپنی گود میں لیا۔ حضرت قاسم کو جیسے ہی اپنی گود میں لیا، حضرت قاسم نے نگاہ کھول دی، آنکھیں کھول دی۔ حضرت قاسم نے جب آنکھ کھولی، امام حسین نے تسلی دی، میرے بھتیجے قاسم تمہیں عنقریب نانا جان کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کو ملے گا، فکر مت کرنا، تمہیں نانا جان کے ہاتھ سے جام کوثر پلایا جائے گا۔ حضرت قاسم نے جب اتنا سنا، ایک ٹھنڈی سی سانس لی اور ایک آخری سانس کے ساتھ حضرت امام حسین کو الوداعی پیغام دے دیا، کہا چچا اب میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ حضرت قاسم نے امام حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کربلا کا میدان ہے میرے بھائی، اگر دل سے سنا جائے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلنے کی کوشش کرنے لگیں۔ وہ کیسے ظالم تھے، کیسے خدا کے دشمن تھے کہ اہل بیت کے پیارے پیارے نوجوانوں پر، بچوں پر، مستورات پر ذرا سا بھی ترس نہیں کھایا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ حضرت عباس نے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے بھائی خیمے میں پانی نہیں بچا ہے اور پانی کی بہت سخت ضرورت ہے۔
پانی چاہیے ہے مستورات کو بھی، اور بچے بھی پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانیں لکڑی ہوتی ہوئی جا رہی ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نے اجازت دی، کہا جاؤ میرے بھائی پانی لے کر کے آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات کے پاس پہنچے اور جا کر کے دیکھا پہرا لگا ہوا ہے۔ پہلے لوگوں سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، ہمارے خیمے کی عورتیں اور ہمارے خیمے کے بچے پیاسے ہیں، انہیں پانی چاہیے، تم ہمیں پانی دو یا مت دو لیکن انہیں پانی دے دو۔ لیکن وہ دشمنان اہل بیت، ان کے دل ذرا سے بھی نرم نہیں پڑے اور انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ عباس ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنی تلوار بھی نکال لی، کہا پانی نہیں دو گے تو ہم پانی لینا بھی جانتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور تلوار کو لہرایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جتنے بھی آتے جاتے تھے سب موت کے گھاٹ اترتے جاتے تھے، جس پر بھی تلوار پڑتی تھی حضرت عباس کی تلوار کی تاب نہ آتی تھی، ادھر تلوار لگتی تھی ادھر سر ان کے تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عباس پر قابو پانا مشکل ہے تو اور لوگ وہاں اکٹھا ہوئے، حضرت عباس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ پانی لینے جا رہے تھے، پانی بچوں اور عورتوں کے لیے لینے جا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حضرت عباس گویا کہ کہہ رہے تھے کہ آج تم مجھے روک نہیں سکتے ہو، آج تو میں پانی لے کر ہی جاؤں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے رہے اور دشمنوں کو قتل کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے، دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے، ایک ایک تلوار میں جہنم رسید کرتے رہے۔ جب نہر فرات میں پہنچے اپنی مشک کو باندھ لیا، مشک میں پانی بھر لیا اور چلو سے پانی لیا اور اپنے آپ پینا چاہا، لیکن یاد آ گئی خیمے والوں کی، یاد آ گئی مستورات کی، یاد آ گئی چھوٹے چھوٹے بچوں کی۔ جب یاد آئی چلو کا پانی پھینک دیا اور مشک کو اپنے بائیں کاندھے پہ ڈالا، کاندھے پہ ڈالنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے، سوار ہو کر کے اپنی تلوار چلاتے ہوئے دشمنوں کو مارتے ہوئے ان کے نرغے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو مارتے جاتے تھے لیکن دشمن بڑھتے جاتے تھے۔ جب دشمن بہت زیادہ ہو گئے تو دشمنوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں پر تلوار چلانے سے نہ روکی، جو سامنے آتا اسے مارتے جاتے تھے۔ اتنے میں ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلانا شروع کر دیے، ایک تیر مشک میں آ کر کے لگا اور وہ پار ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سامنے کے دشمنوں سے لڑ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ایک کمبخت نے تلوار ماری کہ آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ بایاں بازو کٹنا تھا، آپ نے مشک کو دائیں کاندھے پہ ڈال لیا۔ جب مشک کو دائیں کاندھے پہ ڈالا آپ چلتے رہے، اسی ہاتھ سے تلوار سے وار کرتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک کمبخت نے پیچھے سے پھر وار کیا اور حضرت عباس کے بائیں ہاتھ پر تلوار چلا دی، آپ کا دایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ آپ کا دایاں ہاتھ کٹا تو آپ نے مشک کو دانتوں سے تھام لیا، یہ مشک کو دانتوں سے تھاما۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کوشش کی تھی کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے، اور یزید کے لشکریوں کو بھی پتا تھا کہ اگر یہ پانی خیمہ حسین تک پہنچ گیا تو ابھی عباس کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا ہے، پھر حسین کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، پھر حسین کے جوان بیٹوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ یزیدیوں کو پتا تھا، اس لیے مشک میں تیر بھی مار دیا تھا اور حضرت عباس کے دونوں بازو بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات ہونے لگی، آپ کے جسم پر تلوار کے زخم لگنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ تشریف لے آئے اور اپنے بھائی کو آواز دی، یا خواہ ادرکنی، اے میرے بھائی میری خبر گیری کیجئے، اے میرے بھائی میری خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین کے کان میں یہ آواز پہنچی، آواز پہنچنا تھی، امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، اپنے بھائی کے پاس آئے، اپنے بھائی کو گود میں لے لیا، سر کو گود میں رکھا اور کہنے لگے بھائی تمہیں کیا ہوا؟ حضرت عباس نے کہا میرے بھائی مجھے شہید کر دیا گیا، میرے بھائی مجھے قتل کر دیا گیا، اب مجھے امید نہیں ہے کہ میری سانسیں اور چل سکے۔ حضرت امام حسین نے تسلی دیتے ہوئے کہا میرے بھائی فکر مت کرو، تم بھی نانا جان کے ہاتھ سے جام کوثر پیو گے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عباس نے اپنی آنکھیں بند کی اور آخری سانس سے الوداعی پیغام دے دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہی حضرت عباس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ پانی خیمے تک پہنچا دیتے تو یزید کا پورا لشکر تہس نہس ہو جاتا، کیونکہ جب پانی نہیں ملا تو یہ حالت ہے کہ ایک ایک بندہ ہزاروں سے ٹکر لے رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ حسین امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا ابا جان مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جنگ میں جاؤں اور دشمنوں سے لڑوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا میں کس دل سے تمہیں اجازت دوں، میں کون سا پتھر لا کر کے اپنے دل پہ رکھوں کہ تمہیں اپنے سامنے قتل ہونے کے لیے بھیجوں، تمہیں اپنے سامنے شہید ہونے کے لیے بھیج دوں، اپنے سامنے تلواروں کے جھرمٹ میں بھیج دوں۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا ابا جان مجھے آپ اجازت دے دیجیے، میں دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اجازت دے دی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے، آپ نے للکارنا شروع کیا، لیکن للکارنے کے باوجود سامنے سے کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا، کوئی مقابلے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت للکارا، لیکن جب کوئی سامنے نہیں آیا حضرت علی اکبر خود ہی ان کے لشکر میں گھس گئے، خود ہی ان کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ جب لشکر میں داخل ہوئے تو میمنہ پر جب نکلتے تھے تو سر ایسے کرتے تھے جیسے گاجر مولیاں کٹتی ہوئی جاتی ہیں، جب میسرا پر حملہ کرتے تھے حضرت علی اکبر کاٹتے ہوئے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی اکبر نے جنگ کی، اور جنگ کرتے کرتے جب آپ پر شدت کا غلبہ ہوا، جب آپ پر پیاس کا غلبہ ہوا، جب پیاس شدت کی بڑھی تو اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا ابا جان مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان کو سب کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر کو دیکھا، کہا بیٹا جاؤ جنگ میں جاؤ، تم شہادت کا جام نوش فرماؤ گے اور مرنے کے بعد تمہیں نبی پاک کے دست پاک سے جام کوثر پینے کو ملے گا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے آپ جس طرف بھی داخل ہوتے تھے اس طرف کے پرخچے اڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے، جس طرف بھی داخل ہوتے تھے میمنہ ہو یا میسرہ ہو، جو بھی بہادر سامنے آتا تھا آپ کی تلوار کی تاب نہیں لا پاتا تھا۔ عمر ابن سعد نے پھر وہی پلاننگ چلی، کہا علی اکبر پہ قابو پانا بڑا مشکل ہے، ایسا کرو کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ حضرت علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور پھر تیروں کی برسات کر دی گئی، تلواروں کے زخم دیے جانے لگے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم دیے جانے لگے، پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پکارا، کہا یا ابتاؤ ادرکنی، اے میرے والد محترم میری خبر گیری کیجئے۔ حضرت امام حسین پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت علی اکبر کی روح پرواز کر چکی ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس دنیا فانی کو وہ الوداعی پیغام دیے جا چکے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازوؤں سے اٹھایا، حضرت امام حسین اپنے گود میں ہاتھوں پر اٹھا کر خیمے کے اندر لے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اتنی ہی دیر میں آپ کی بیوی حاضر ہوئی، کہا امام حسین سے میرے شوہر نامدار ہمارا چھوٹا بیٹا علی اصغر پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان لکڑی ہوتی چلی جا رہی ہے اور میرے پستانوں میں بھی دودھ نہیں ہے کہ میں اس کو پلا کر کے اس کی پیاس بجھا دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا میرے شوہر نامدار آپ اس بچے کو لے جائیں اور دشمنوں سے کہیں کہ اس کو تو کم سے کم پانی پلا دیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پانی نہیں دیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر علی اصغر کو لے جائیں گے تو پانی ضرور مل جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور میدان میں پہنچ گئے۔ دشمنوں کے سامنے جا کر کے آپ نے تقریر کی، کہا اے دشمنوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہو، لیکن اس شیر خوار بچے سے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس شیر خوار بچے نے تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس بچے کے لیے کم سے کم پانی دے دو، ہمارے لیے پانی نہ دو تو مت دو، لیکن بچے کی پیاس بجھ جائے اتنا پانی دے دو۔ حضرت امام حسین نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ایک ملعون بدبخت دشمن نے دور سے تیر مار دیا جو حضرت علی اصغر کے حلق پر لگا اور پار ہوتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں لگ گیا۔ حضرت علی اصغر کے تیر کو امام حسین نے نکالا اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے عرض کیا یا اللہ یہ چھوٹی سی بھی قربانی تو قبول فرما لے۔ حضرت امام حسین علی اصغر کو لے کے خیمے میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے آپ کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور دیکھا کہ علی اصغر کو
گود میں لیں کہ شانت ہیں، سکون پذیر ہیں، سمجھی کہ دشمنوں نے پانی دے دیا ہے۔ جب امام حسین کی گود سے لیا تو ایک چیخ ماری، کہا میرے بیٹے کو بھی شہید کر دیا، میرے چھوٹے بیٹے کو بھی شہید کر دیا، دشمنوں نے اصغر کو بھی پانی نہیں دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے۔ کیا اگر رستم پہلوان بھی ہوتا تو وہ بھی لرز جاتا، رستم پہلوان بھی اپنی جگہ ٹھہر نہیں پاتا، لیکن امام حسین پہاڑ بن کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے بڑے ظلم سہنے کے ساتھ بھی امام حسین دین مصطفیٰ کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں سامنے سے للکار آتی ہے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے کا سامنے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی، حضرت علی اصغر کی بھی شہادت ہو گئی۔ گویا کہ علی اصغر نے کہا ہو ابا جان میرے بڑے بھائی تو شہید ہو گئے لڑتے لڑتے، لیکن مجھے شہادت کا جام کیسے ملے گا، مجھے شہادت کا مرتبہ کیسے ملے گا؟ گویا کہ علی اصغر نے ایک بہانہ بنا دیا کہ میں اپنی زبان سوکھنے کا بہانہ کر دوں گا، اپنی زبان کو سکھانے کا بہانہ پیش کروں گا تو مجھے میدان میں لے جایا جائے گا، اور جب میں میدان میں جاؤں گا تو کوئی میرے حلق پہ تیر مار دے گا، مجھے بھی درجہ شہادت مل جائے گا۔ گویا کہ علی اصغر بھی پیچھے نہیں تھے، خاندان اہل بیت کا بچہ بچہ لڑنے میں آگے تھا، کوئی بھی لڑائی سے پیچھے نہیں تھا۔ دشمنان دین کو تحقیق کرنے کے لیے بڑی سے بڑی جان بھی پیش کر دی گئی، اور چھوٹی سے چھوٹی جان ننھے علی اصغر کی جان بھی پیش کر دی گئی۔ جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہو گئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننا شروع کیا۔ اتنے میں آپ کی بہن حضرت زینب حاضر ہوئی اور عرض کیا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن اب میں اپنی جان کا نذرانہ دینے جا رہا ہوں دین مصطفیٰ کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ زیبتن فرمایا اور امامہ شریف باندھا اور پٹکا باندھا اور ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں لی۔ کہا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرا خون بہا دیں گے، ان کی پیاسیں بجھ جائیں گی۔ حضرت امام حسین تیاری کر رہے تھے کہ اتنے میں ہی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، بیمار تھے، آپ حاضر ہوئے، عرض کیا ابا جان ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بیٹا ابھی زندہ ہو اور آپ کو شہید کر دیا جائے، پہلے میں شہید ہوں گا، پہلے مجھے قتل کیا جائے، اس کے بعد آپ کو قتل کیا جائے۔ ابا جان سے عرض کیا پہلے میں قتل ہوں گا، پہلے میں لڑوں گا۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ بات کہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا تم بیمار ہو، میرے خاندان کی تم ہی وراثت ہو، میرے خاندان کی میراث کے مالک تم ہی ہو، اور تم ہی مستورات کی دیکھ بھال کرو گے، تم ہی آگے کی نسل تم سے ہی چلے گی، میری آگے کی نسل کی پرابانی تم سے ہی ہونا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی اور انہیں تسلی دی، کہا بیٹا یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں بلکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، جبہ پہنا، سر پہ امامہ باندھا اور پٹکا باندھا، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی اور میدان میں نکل آئے۔ للکارنا شروع کیا، لیکن کوئی ہو مقابلے کا تو سامنے آئے۔ علی اکبر کے مقابلے میں کوئی نہیں آنا چاہتا، قاسم کے مقابلے میں کوئی نہیں آنا چاہتا، تو پھر حسین کے مقابلے میں کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جب کوئی نہیں آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لشکر میں داخل ہو گئے اور ذوالفقار حیدری کو لہرانا شروع کر دیا۔ جب ذوالفقار حیدری کو لہرایا، جو بھی ذوالفقار حیدری کے سامنے آتا تھا گاجر اور مولی کی طرح کٹتا ہوا نظر آتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے میمنہ پر حملہ کرتے تو سب کو تہتے کرتے چلے جاتے، میسرہ پر حملہ کرتے تو سب کو موت کے گھاٹ اتارتے چلے جاتے۔ امام حسین جس طرف بھی دشمن کے لشکر میں داخل ہوتے تھے تو امام حسین کی تلوار ہوتی تھی اور دشمنوں کے سر ہوا کرتے تھے۔ پورے میدان میں ہلچل مچ گئی تھی، ایک تہلکہ مچا کے رکھ دیا تھا حسین نے۔ حضرت امام حسین شیر خدا کے شیر نے لشکر یزید میں تہلکہ کوہرام مچا کے رکھ دیا، جو بھی تلوار کے سامنے آتا کٹتا چلا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین کی ذوالفقار حیدری ہوا میں لہرا رہی تھی۔ اتنے میں دشمنوں نے دیکھا کہ حسین کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، حسین کے مقابلے کے لیے کوئی جلدی آگے بڑھنے والا بھی نہیں تھا۔ حضرت
امام حسین خود ہی آگے بڑھتے تھے اور دشمنوں کو طے کرتے چلے جاتے تھے، موت کے گھاٹ اتارتے چلے جاتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت وقت تک تنہا لڑائی کی، دشمنوں کو مارتے چلے گئے۔ میرے بھائی یہ وہ ہیں جن پہ 7 تاریخ کو ہی پانی بند کر دیا گیا، پانی بند کرنے کے باوجود 10 تاریخ کو خیمے میں پانی نہ ہونے کے باوجود، شدت پیاس ہونے کے باوجود، عالم یہ ہے کہ دشمن کے لشکر میں گھستے ہیں تو سب کو موت کے گھاٹ اتارتے چلے جاتے ہیں۔ اگر انہیں پانی مل جاتا تو میرا یقین کہتا ہے 22,000 میں سے کوئی بھی ایک واپس نہیں جا پاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیر خدا کے شیر، حضرت علی کے تربیت یافتہ، حضرت علی کی بہادری جنہیں میراث میں ملی ہو، حضرت علی کی جرأت و بہادری جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو اور جن کی تربیت خود رسول اللہ نے فرمائی ہو، بھلا ان سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر دشمن میں داخل ہوئے تو جدھر بھی جاتے تھے دشمنوں کے سر ان کے تن سے جدا کرتے چلے جاتے تھے۔ عمر ابن سعد نے دیکھا اور اپنے لشکریوں سے کہا کہ تم حسین کا ایسے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمر ابن سعد نے پھر وہی پلاننگ چلی، کہا جب ہم علی اصغر، علی اکبر، قاسم، عباس سے مقابلہ نہیں کر پائے تو پھر حسین سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر یوں ہی چلتا رہا تو ہمارے لشکر میں کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چل رہی تھی اور دشمنوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ ہم ان پر ایسے قابو نہیں پا سکتے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ ایسا کرو، حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور پھر تیروں کی برسات کر دی جائے۔ چاروں طرف سے گھیر کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر کے تیروں کی برسات کر دی گئی۔ یہ تیر برسانے والے دشمنان اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسا رہے ہیں۔ یہ اس جسم پر تیر برسا رہے ہیں جس کو حضور نے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ یہ اس جسم پر تیر برسا رہے ہیں جس کو حضور نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ اس جسم پر تیر برسا رہے ہیں جس کو امام حسین نے اپنی زبان چسائی تھی۔ امام حسین کو رسول اللہ نے اپنی زبان چسائی تھی۔ یہ اس جسم نازنی پہ تیر برسانے چلے ہیں۔ اب تیر برسنے لگے ہیں، ہر 4 جانب سے تیروں کی برسات ہونے لگی ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 72 زخم آ چکے ہیں، تیروں کی برسات ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسین اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور نیچے تشریف لا کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اور سر کو سجدے میں رکھنا تھا کہ روح پرواز کر جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب خولی آگے بڑھا، خولی نے اپنی تلوار کو لہرایا اور چاہا کہ امام حسین کے سر کو قتل کر دے، امام حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دے، لیکن خولی میں یہ ہمت نہ ہو پائی۔ ایک روایت کے مطابق خولی نے ہی سر اتارا اور ایک روایت کے مطابق شمر لعین آگے بڑھا اور اس نے تلوار امام حسین کی گردن پر چلا دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار چلنا تھی کہ آپ کا سر بھی آپ کے تن سے جدا ہو گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں امام حسین کی شہادت بچپن ہی سے مشہور تھی اور حضور نے مجھے مٹی دی تھی جو میں نے بوتل میں رکھی ہوئی تھی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دن آیا کہ وہ مٹی خون بن گئی، میں نے اس تاریخ کو یاد رکھا۔ ایک روایت حضرت عباس سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن انہوں نے کربلا والے دن ہی حضور کو پراگندہ دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں، حضور کے ہاتھ میں کربلا کی مٹی کو دیکھا تو حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، حضرت عباس نے اس تاریخ کو یاد رکھا اور بتاتے ہیں کہ جب وہ تاریخ میں نے یاد رکھی، جب لوگ وہاں سے واپس آئے، کربلا سے آنے والے مجھے ملے، میں نے ان سے پوچھا کہ فلاں تاریخ کو کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہاں فلاں تاریخ کو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا میرے پاس بوتل میں جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ بھی خون بن گئی تھی، تو میں نے جان لیا کہ آج امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، لیکن دشمنوں کی پیاس اب بھی نہیں بجھی۔ ان لاشوں پر دشمنوں نے گھوڑے دوڑانا شروع کیے،
گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں سے ان لاش مبارک کو رودنا شروع کیا، مستورات کو پریشان کرنا شروع کیا، بچوں کو پریشان کرنا شروع کیا، جو باقی لوگ بچے تھے ان سب کو پریشان کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں، اور یہ جام شہادت صرف اس لیے نوش فرمایا، اپنی جان کو قربان صرف اس لیے کیا تاکہ نانا کا دین محفوظ ہو جائے، کیونکہ اگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو یزید کی برائیوں پر، یزید کے شراب پینے پر، نماز چھوڑنے پر امام حسین کی بیعت سند ہو جاتی۔ امام حسین کی بیعت کرنا گویا کہ دین کو تباہی کے دہانے پر پہنچانا تھا۔ امام حسین کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ دین کو دہانے پر پہنچایا جائے، بلکہ امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ دینا قبول کیا۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا میں امام حسین نے اپنی جان دے دی، لیکن نانا کے دین کو بچا لیا، اپنی جان دے کر کے دین مصطفیٰ کو بچا لیا۔ ہمیں کربلا سے امام حسین جاتے جاتے پیغام دے گئے کہ اگر دین پہ بات آ جائے اور تو دین پہ بات آئے تو کسی کی مت سننا، تمہاری جان پہ بات آئے تو جان دے کے دین کو بچا لینا۔ اپنے اندر یہ جذبہ ایمان پیدا کیجئے، اپنے اندر یہ جوش و جذبہ پیدا کیجئے کہ اگر ہمارے دین پہ کوئی بات آئے گی تو ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے رسول کی عزت پہ کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم سے یہ کبھی ہرگز برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ تو گوارا ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں، لیکن یہ ہمیں کبھی گوارا نہیں ہوگا کہ ہم دین مصطفیٰ کی توہین برداشت کر لیں۔ کربلا کے پیغام سے یہ بھی پیغام لے کے جائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں کٹا تھا، امام حسین نے سر کو سجدے میں رکھ کے یہ پیغام دے دیا تھا کہ دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، نمازوں کی حفاظت کے لیے، سجدوں کی حفاظت کے لیے حسین نے اپنا سر کٹا دیا ہے کہ اے اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو یہ بہانے مت بنانا میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ بہانے مت بنانا کہ میرے پاس لباس نہیں ہے، یہ بہانے مت بنانا کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، کہ میں فلاں جگہ مشغول تھا، فلاں جگہ بزی تھا۔ حسین کو دیکھ لو، تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کر کے بتا دیا کہ سجدوں کی حفاظت کے لیے سر کٹا دیا ہے۔ اگر تو حسینی ہونے کا سچا دعویٰ کرتے ہو تو کم سے کم تم 5 وقتہ نماز تو پڑھ ہی سکتے ہو، سر سجدے میں نہیں کٹا سکتے لیکن 5 وقتہ نماز کی پابندی تو کر سکتے ہو۔ حضرت امام حسین نے کربلا سے یہ پیغام دے دیا کہ کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کتنی پریشانیاں آ جائیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ امام حسین پر تلواروں سے وار کیے گئے، خاندان والوں کو کاٹا گیا، خاندان والوں کو شہید کیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، لمبا سفر کر کے کربلا پہنچایا گیا۔ امام حسین نے سب چیزوں پہ صبر کیا، ہر چیز پہ صبر کیا، اور صبر کر کے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ تمہیں آہو بھگا نہیں کرنا ہے، تمہیں بھی صبر سے کام لینا ہے۔ حسینی ہو تو حسینی جرأت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، حسینی ہو تو حسینی بہادری اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور دنیا والوں کو دکھا دینا ہے حسین کربلا میں شہید ہو گئے تھے لیکن اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں حسین ہی پیدا کر گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے 10 محرم الحرام، عصر اور ظہر کے بیچ کا وقت، سے پہر کا وقت، 10 محرم الحرام جمعے کا دن امام حسین کی شہادت ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک غمگین قصہ بھی ہے، لیکن اس شہادت سے ہمیں بہادری اور جرأت بھی حاصل ہوتی ہے، اور سنیوں کا شیبہ اپنے سینوں کو پیٹنا نہیں بلکہ امام حسین کی شہادت کو سن کر اپنے دلوں کو مضبوط کرنا ہے۔ پیٹتے وہ ہیں جنہوں نے امام حسین کے ساتھ غداری کی تھی، اپنے جسموں کو زخمی وہ کرتے ہیں جنہوں نے حسین کے ساتھ غداری کی تھی۔ کوفہ والوں نے بلایا تھا، شیعان علی کہلواتے تھے اپنے آپ کو، اہل بیت کے محبان کہلاتے تھے، لیکن بلا کر کے دھوکہ دے گئے۔ یہی وہ شیعہ ہیں جو کوفہ سے چل کے ایران پہنچ گئے، ایران پورا ایک ملک ان کا بن گیا۔ یہی شیعہ ہیں جنہوں نے کوفہ میں اور کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا۔ تو یہ دھوکہ دینے والے آج بھی اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ سزا انہیں دے رکھی ہے کہ دیکھو اہل بیت سے دشمنی آسان کام نہیں ہے، اہل بیت سے دشمنی کرو گے تو زندگی بھر اپنے سینوں کو پیٹنا پڑے گا، زندگی بھر اپنے اوپر چاقو اور تلواریں مارنا پڑیں گی، زندگی بھر تمہیں آگ کے شعلوں پہ چلنا پڑے گا۔
حسینی اپنے حسین کے ماننے والے سنی اپنے مقدر پہ قربان جائیں۔ ہم شیعہ نہیں ہیں کہ ہم اپنے سینوں کو پیٹنے لگے، بلکہ ہم حسینی پکے والے ہیں، ہم علی والے ہیں، پکے والے ہیں، ہم حسن والے پکے والے ہیں۔ حسین کی شہادت سن کے ہم سینوں کو نہیں پیٹا کرتے، بلکہ اپنے دلوں کو قوت اور طاقت دیا کرتے ہیں کہ کبھی آن کے دین پہ پڑ جائے کہ جانوں کا نذرانہ دین کے لیے مانگ لیا جائے تو حسینی کردار ادا کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ سب کہیے انشاءاللہ۔ اگر دین پہ آنچ آئے تو حسینی کردار ادا کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم حسینی ہیں پکے والے۔ ہم کون ہیں؟ حسینی۔ اور حسینی وہ ہے جو امام حسین نے کیا وہی حسینی کرے۔ امام حسین نے نماز پڑھی، امام حسین نے صدقہ و خیرات کیا، امام حسین نے شریعت پر عمل کیا، امام حسین نے دین بچایا، امام حسین نے صدقہ و خیرات فقیروں غریبوں کی مدد کی، تو حسینی کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے۔ حسینی کہلانے والے اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، حسینی کہلانے والے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، حسینی کہلانے والے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے گریز نہ کریں۔ میرا ایقان کہتا ہے اگر آج آپ نے اپنے آپ کو پکا سچا حسینی بنا لیا تو میدان محشر قائم ہوگا، اور لوگ کسی کی بخشش کرواتے ہوں گے لیکن امام حسین ہماری بخشش کرواتے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پکے حسینی بن جاؤ۔